السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ وظائف کی دنیا، جیسا کہ میں آپ کو ڈیلی کچھ ایسی دعائیں بتاتی رہتی ہوں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنے کا ہمیں طریقہ بتایا، ہم بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور وہ ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو جو صبح و شام ہماری جو دعائیں ہیں روٹین میں، جو اگر ہم پڑھنا چاہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں صبح اور شام کی دعائیں۔ برکتوں کے نزول کے لیے یہ دعائیں روزانہ صبح و شام دی گئی تعداد کے مطابق پڑھیے۔ دعا نمبر 1، اسے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا نمبر 2، اسے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دعا نمبر 3، اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا نمبر 4، اس کو بھی ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ دعا نمبر 5، اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا نمبر 6، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا نمبر 7، اسے بھی ایک بار پڑھنا ہے۔ اور دعا نمبر 8، اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے لیے جو بتائی گئی ہیں برکتوں کے نزول کے لیے یہ دعائیں ہیں، روزانہ صبح و شام ایک ایک بار ہم نے پڑھنی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی دوسری دعا کی طرف، جو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لینے سے قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں آسانی ہوگی۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے پناہ ہوگی۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے شیاطین سے حفاظت رہتی ہے۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے تمام آفات بلیات سے حفاظت رہتی ہے۔ اور صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری ساری حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ صبح و شام 7 مرتبہ اپنی حاجات، جو حاجت ہماری روایت ہے، اس سے ہم اس دعا کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا ذریعہ بنوا سکتے ہیں۔ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے سے ہماری حاجت پوری ہوگی، لیکن اس چیز کا دھیان رہے کہ جب ہم کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم درود شریف لازمی پڑھتے ہیں، کیونکہ جو بھی دعا ہوتی ہے وہ بغیر درود پاک کے پڑھی جائے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بھی کوئی دعا کریں تو درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اسی لیے جب بھی ہم کوئی وظائف کرتے ہیں یا کوئی حاجت کے لیے ہم کوئی تسبیحات کرتے ہیں تو اسی لیے پہلے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنی ہے، تمام غموں میں کفایت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو دعا بتائی گئی ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم اس دعا کو پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس سے جو ہماری پریشانیاں غم ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو غم کو خوشی میں بدل دیں گے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے سے قیامت کے دن میزان ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی۔
اس دعا کو بھی اس طرح پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اور قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کا جو میزان ہوگا، جب ہمارا سزا اور جزا کا عمل ہوگا، جب ہمارے نامہ اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، تو اس دعا کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ہمارے میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارا جو نامہ اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں کا اور برائیوں کا جب اس کا وزن کیا جائے گا، اگر ہم نے یہ دعا پڑھی بھی ہوگی تو یہ دعا وزن میں سب سے زیادہ ترازو میں وزنی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے، دین اور جان اور اولاد اور اہل عیال و مال کی حفاظت ہوگی۔ یعنی کہ یہ جو دعا بتائی گئی ہے، اگر اس دعا کو ہم اپنی ڈیلی کی روٹین میں اس کو ہم 7 مرتبہ پڑھ لیں گے، تو اس سے جو ہمارا دین، ایمان، جان، اولاد، جو ہمارے اہل و عیال ہیں، جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اس سب کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جائے گی۔ اس کو اس دن، مطلب اگر ہم نے یہ دعا ہم نے پڑھی بھی ہوگی تو اس دن ہماری جان و مال کو، ہماری اولاد، اہل و عیال کی جو حفاظت ہوگی وہ خاص طور پہ اللہ کے ذمہ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہونی سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر انگلی کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں کو لگائیں، انشاءاللہ بصارت میں کبھی کمی نہ ہوگی، بلکہ جس قدر نقصان ہو گیا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی کہ اس دعا کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ انگلیوں پر پڑھ کر اپنی آنکھوں پر دم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے انشاءاللہ جو آپ کی آنکھوں کی روشنی ہے اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی، اور اگر جو پہلے سے آپ کی نظر، آپ کی بینائی کم ہو گئی ہے، تو اس عمل کو اگر آپ ڈیلی روٹین میں دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو آپ کی نظر ہے وہ واپس بہتری کی طرف آئے گی۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے، صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے سے دشمن سے حفاظت ہو اور شر سے محفوظ رہیں۔ اس دعا کے بارے میں ہمیں اس طرح کہا گیا ہے کہ اگر ہم صبح و شام 7 مرتبہ اگر ہم اس دعا کو پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھیں گے اور ہم حفاظت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ! جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ہمارے لیے، ان پہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، اگر ہم روزمرہ روٹین میں ہی ہیں اپنے ساتھ ہمیں ان معمول بنا لیں اور ہم پڑھتے رہیں، اور اگر ہم ڈیلی روٹین میں اس کو پڑھتے رہیں گے تو یہ ہمیں زبانی یاد ہو جائیں گی، اور ہم ہر نماز کے بعد انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری جو 7 مرتبہ پڑھنے سے دشمن کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ایک اور دعا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے، صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں اور جمیع الآفات، اور یعنی کہ دشمن سے حفاظت، بری زندگی اور موت سے پناہ ہوگی۔ یعنی کہ اس دعا کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ اسے پڑھ لیں گے تو جتنی بھی آفات، مصیبت ہوں گی وہ ٹل جائیں گی، اور دشمن سے ہماری حفاظت رہے گی، اور ناگہانی آفت یعنی مصیبت اور موت سے ہماری پناہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے نفس اور شیطان کی شر سے انسان محفوظ رہے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ہم کسی کے کہنے پہ ہمارے اوپر شیطان آ جاتا ہے، اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو ہم شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے پڑھ لینے سے انشاءاللہ شیطان کے سر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ایک اور دعا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے شرک جیسے کہ
فطری اور ناقابل معافی جرم ہے، یعنی کہ جیسے کہ ہم سے انجانے میں کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، ہم سے کچھ ایسے لفظوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے جس میں شرک ہو رہا ہوتا ہے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تو اب ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہم سے جانے انجانے میں دن میں روزمرہ روٹین میں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں یا ہم کچھ اس طرح کا سنتے ہیں تو ہم سے نہ چاہتے ہوئے شرک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے ہماری حفاظت کریں گے، ہم وہ شرک نہیں کر سکیں گے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کرے گا تو میں اس کا گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر وہ شرک کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، تو اس کا یہ گناہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے زمین و آسمان کے مابین خلا، سمندر کی مچھلیاں اور خشکی پر ریت کے ذروں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اسی طرح روزمرہ روٹین میں اگر ہم ایسی دعاؤں کا انتخاب کریں اور ہم پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اکاؤنٹ ہوں گے، نیکیوں کے اکاؤنٹ ہوں گے، جب روز قیامت ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور ہمارے گناہوں کا پلٹا بھاری ہو رہا ہوگا، تو یہی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اور چھوٹی چھوٹی آیات مبارکہ جو ہمیں پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، تو ہمارے وہ جو ترازو ہوگا اس میں یہ جب ان کو ڈال دیا جائے گا تو ان کا وزن اتنا ہو جائے گا کہ ہم بھی جنت میں جانے کے لائق ہو جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج جو میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے وظائف بتائے ہیں وہ آپ کو یہ دعائیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی میری بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشنز میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گی۔ اگر آپ کو کسی ایسی دعا کی ضرورت ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، میں آپ کو اس پہ ویڈیو بنا کے بتاؤں گی، انشاءاللہ سے ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ باقی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں وظائف کی دنیا، اور ہمارے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو انفارمیٹو اسلامک ویڈیو وظائف کی دنیا آپ کو ملتی رہے، اور آپ ایسے ہی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔